بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ خواتین و حضرات، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں دین و دانش، اور ہمیں خوشی ہے کہ آج ہم آپ سے لائیو بات کر رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب۔ آپ کو خوش آمدید حضور۔ خواتین و حضرات، افسوس یہ ہے کہ ہمارے ایک دوسرے مہمان مولانا راغب نعیمی صاحب کچھ لاہور میں بارش اور ٹریفک کی وجہ سے اسٹوڈیو نہیں پہنچ سکے، تو ہم اللہ کا نام لے کے آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں۔ آج کا پروگرام رمضان کے بارے میں ہے۔ رمضان کی آمد ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ناظرین ہمارے ساتھ اس بات پہ تھوڑی سی گفتگو کریں کہ رمضان کے آنے سے پہلے ہمیں کیا ذہنی تیاری کرنی ہوتی ہے اللہ کی اس عظیم الشان عبادت، جس کے اندر برکات کا نزول ہوتا ہے، جس کے اندر قرآن کے بارے میں کچھ خصوصی انہماک ہوتا ہے، جس کے اندر کو رات کو نمازیں پڑھی جاتی ہیں خالد ظہیر صاحب، اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس کے اندر رمضان جس کے گرد گھومتی ہے پوری رمضان کی ایکٹیویٹیز۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ بتائیے کہ اگر آپ سے کوئی یہ پوچھے کہ رمضان آنے والا ہے وہ کیا کرے، کس طرح سے رمضان کے استقبال کی تیاری کرے، تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ آپ نے صحیح فرمایا کہ سب سے پہلی چیز تو ذہنی تیاری ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ شعبان کی آخری تاریخوں میں اپنے ساتھیوں کو توجہ دلاتے کہ دیکھو ایک عظیم مہینہ آنے والا ہے۔ اللہ سے دعا بھی کرتے، توفیق بھی مانگتے کہ اس عظیم مہینے میں اس کا تجربہ کرنے کی توفیق ملے، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک رات ایسی رکھی ہے کہ جو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر قیمتی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ جو نفل عبادت ہے اس کو فرض عبادت کے درجے تک پہنچا دیتا ہے اپنے اجر میں، اور جو فرض عبادات ہیں ان کا اجر وہ کئی گنا زیادہ، 70 گنا زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ اسی طرح سے اس مہینے کے بارے میں یہ خاص طور پر بتایا گیا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے۔ اس میں اگر کوئی شخص تم سے جھگڑا بھی کرے تو تم اس کو یہ کہہ کے روک دو کہ میں روزے سے ہوں، اور اس میں یہ مناسب نہیں ہے کہ میں جھگڑوں۔ یہ مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اگر آپ غور کریں تو مسلمان کی زندگی میں اچانک اللہ کے فیصلے کے مطابق انقلاب آ جاتا ہے۔ انسان پہلی رمضان ہی سے محسوس کرتا ہے کہ زندگی کچھ بالکل بدل سی گئی ہے، سارے معمولات بدل جاتے ہیں، کھانا پینا آدمی چھوڑ دیتا ہے۔ قرآن مجید نے جو ایک اہم بات بتائی وہ یہ ہے کہ یہ جو اللہ نے روزوں کو فرض کیا ہے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہ اس لیے کیا ہے تاکہ تم پرہیزگار بنو، متقی بنو۔ ظاہر ہے یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ آخر انسان روزہ رکھنے کے نتیجے میں متقی کیسے ہو جاتا ہے؟ تو معلوم یہ ہوتا ہے غور کر کے کہ متقی، پرہیزگار، اللہ کا تقوی رکھنے والا شخص وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کی بتائی ہوئی حدود کو جانتا ہے، حدود آشنا ہوتا ہے، اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، اسے اللہ کو جواب دینا ہے۔ چنانچہ اس دنیا کی زندگی میں اگرچہ کہ بہت سی برائیاں ایسی ہیں کہ جو اپنی طرف راغب کرتی ہیں، کھینچتی ہیں، لیکن اللہ کے خوف کی وجہ سے، اللہ کے حکم کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو ان حدود کے اندر رکھیں گے کہ جن سے آگے بڑھ کر اللہ کی ناراضگی شروع ہوتی ہے۔ چنانچہ اگر آپ غور کریں تو ہم روزے میں اسی کی تربیت پاتے ہیں، صبح سے لے کے شام تک۔ اگرچہ کہ ہم کو بھوک بھی لگتی ہے، پیاس بھی لاحق ہوتی ہے، اور کھانے پینے کی چیزیں میسر ہوتی ہیں، بہت سے ایسے موقع آتے ہیں کوئی دیکھ بھی نہیں رہا ہوتا، لیکن اس کے باوجود ہم اپنے آپ کو روکتے ہیں کھانے اور پینے سے، محض اس وجہ سے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کا حکم ہے۔ چنانچہ یہی اسپرٹ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم رمضان میں بھی بالخصوص اور بقیہ مہینوں میں بالعموم اپنے اوپر طاری رکھیں کہ ہمیں اللہ کی محبت، اس کے خوف، اس کی جواب دہی کے احساس کے تحت اپنے آپ کو برائی سے روکنا ہے، اس کے احکام سے، اس کے احکام کی حدود کے اندر رکھنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خالد صاحب ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، یہ اب سلسلہ ہے اس طرح کا کہ ہمارے کالر ٹیلی فون پر ہم سے بات کر سکتے ہیں، اسکرین پہ نمبر آ رہے ہیں، آپ خالد صاحب سے لائیو کوئی سوال کرنا چاہیں، کوئی وضاحت طلب کرنا چاہیں تو وہ موجود ہیں یہاں۔ خواتین حضرات، ہمارے ساتھ کالر ہیں اس پروگرام کے پہلے کالر جو لائیو ہونے کے بعد، آئیے ان کی بات سنیں۔ السلام علیکم جناب۔ جی وعلیکم السلام۔ جی میرا نام اطہر ہے، میں اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں۔ جی ارشاد۔ میرا کوشچن ڈاکٹر صاحب سے یہ ہے کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جس شخص نے ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھا اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ صحیح۔
یہاں ایمان اور احتساب سے کیا مراد ہے؟ شکریہ، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. یہ سوال بھی ظاہر رمضان ہی کے بارے میں ہے اور اسی اسپرٹ کے بارے میں جس کی ہم آپ سے بات کر رہے ہیں. میں یہ چاہوں گا کہ آپ خاص طور سے اس بارے میں کہ جو مقصد بیان ہوا ہے جو کہ بھئی تم متقی ہو جاؤ یا تم تقوی حاصل کرو، وہ ریلیشن شپ ذرا اور واضح کر دیجئے. کیونکہ یہ بات کہ اصل میں کسی بھی چیز کا جیسے رمضان ہے یا روزے ہیں یا عبادات ہیں، اس کا ظاہر ہے، اس کا رسمی سٹرکچر ہے، اور ایک اس کا اندر کور ہے یا اس کے اندر کا مغز ہے یا اس کی روح یا فلسفہ ہے، اور پھر اس کا مقصد ہے. وہ میں چاہتا ہوں آپ نمایاں فرما دیجیے. جی میں یہی گزارش کر رہا تھا، اور اسی میں اس سوال کا جواب بھی آ جائے گا کہ اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر کوئی شخص عین روزے کی حالت میں جھوٹ بولنے اور جھوٹ پر عمل کرنے سے اجتناب گریز نہ کرے تو اللہ کو کوئی دلچسپی نہیں ہے اس بات سے کہ وہ بھوکا پیاسا رہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ رمضان میں صبح سے لے کے شام تک اللہ کے حکم سے ہم ان جائز چیزوں کو بھی کہ جو ہمارے لیے عام حالات میں بالکل پاکیزہ طیب ہیں، ہم اپنے اوپر ناجائز کر دیتے ہیں اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے. تو آخر ایسا شخص یہ کیسے ممکن ہے کہ ان معاملات میں کہ جن میں اللہ کا حکم ہمیشہ کے لیے ہے کہ ہمیں ان برائیوں میں ملوث نہیں ہونا، اگر انسان اپنے آپ کو ان میں ملوث کرتا ہے تو وہ گویا کہ روزے کی اصل روح سے بالکل ناواقف ہے اور اس سے دور ہے. یہ بات جو انہوں نے پوچھی کہ ایمان اور احتساب کے ساتھ جو شخص روزہ رکھے گا، حدیث کے الفاظ ہیں، اور رمضان مبارک کی راتوں میں عبادت کرے گا، اس کے تمام پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ پر ایمان رکھتا ہو، اس بات کو مانتا ہو کہ اسے اللہ کو جواب دینا ہے، اور اس ایمان کے نتیجے میں وہ اپنی ماضی کی زندگی کا احتساب کرے اور اپنے گناہوں پر توبہ کرے. جو زندگی گزر چکی ہے اس میں جو زیادتیاں ہوئی ہیں، جو گناہ ہوئے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے حدود کے پامال کرنے کے معاملات ہوئے ہیں، انسان انہیں یاد کرے اور اللہ کے آگے گڑ گڑائے اور معافی مانگے. جب کوئی شخص یہ کام کرے گا تو حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان میں اس رویے کے نتیجے میں اس کے گناہوں کو بخش دے گا. یہ گناہوں کو کیسے معاف کیا جاتا ہے اس پر ہم بات کریں گے، لیکن ایک کال اور لیتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی اپنا سوال ارشاد فرمائیے. جی میں نورین بول رہی ہوں کراچی سے. جی فرمائیے. مجھے یہ پوچھنا تھا کہ رمضان جیسے ہی ہمارے شروع ہوتا ہے، میں اور بھی دنیا میں دوسری ملکوں میں بھی گئی ہوں، اسلامی ملکوں میں، وہاں پہ ہمیشہ رمضان میں قیمتیں کم کی جاتی ہیں، لوگوں کو اس چیز میں حصہ لینے کے لیے انکریج کیا جاتا ہے، اور لوگ اتنی زیادہ خیرات اور صدقات دیتے ہیں کہ ہر غریب سے غریب بندہ بھی روزہ رکھ سکے. لیکن ہمارے ملک میں اس کے اپوزٹ کیوں ہے کہ قیمتیں اتنی ہی بڑھ جاتی ہیں اور ذخیرہ اندوزی شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اور بالکل آپ کا سوال واضح ہو گیا. آپ کا سوال تھوڑا سا وقفہ دیجیے گا. میں خالد صاحب سے یہ بات کہ انہوں نے پوچھا تھا کہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو اس کی وضاحت فرما دیجیے کہ گناہ سب کے سب معاف ہو جاتے ہیں؟ کیا بڑے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں یا ان کی شرائط کچھ اور ہیں؟ دیکھیے، ایمانم و احتساباً جب کہا گیا ہے تو احتساب سے مراد ہی یہ ہے کہ آپ اپنی ماضی کی زندگی کا جائزہ لیں اور آپ کو جو جو گناہ یاد آئیں آپ ان پر توبہ کریں. چنانچہ قرآن مجید نے تو اس بات کو واضح کیا ہے کہ بڑے گناہوں کو توبہ کے بغیر اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، اور حدیث میں یہ آیا ہے کہ اگر انسان احتساب کے ساتھ روزہ رکھے اور عبادت کرے تو اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے. تو معلوم یہ ہوا کہ اس احتساب سے مراد ہی توبہ ہے کہ انسان یہ محسوس کرے کہ میں نے ماضی میں بڑی زیادتیاں کی ہیں، مجھے شرمندگی ہے، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں اور آئندہ اپنی اصلاح کے لیے پورا میں ارادہ کرتا ہوں. تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کا، اور ظاہر ہے کہ ایمان کی جب بات ہو رہی ہے تو خدا کا پورا احساس اس کے سامنے ہے جس سے عبادت شروع کی اس نے، اور احتساب کا مطلب یہ ہے کہ اس کے سامنے پیشی کے لیے وہ تیار ہے، اس کے لیے تیار ہے، اور اپنی زندگی کے بارے میں وہ خود احتسابی کر رہا ہے. یعنی اپنے بارے میں وہ جائزہ لے رہا ہے کہ میں نے جو کچھ کیا وہ اس میں یہ چیزیں غلط تھیں اور مجھے کل کو اللہ کو جواب دینا ہے. اچھا، اب یہ جو خاتون نے آپ سے سوال کیا کہ جو ہمارے معاشرے کی ایک صورت بیان کی انہوں نے، جس کے اندر ظاہر ہے قیمتیں بڑھ جاتی ہیں اور صدقات شروع میں اتنے نہیں ہوتے، لوگ کرتے تو بہت ہیں لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ غریبوں کو براہ راست کچھ سہولت ہو جاتی ہے روزہ رکھنے میں. آپ فرمائیے. دیکھیے، بات یہ ہے کہ یہ بدقسمتی ہے کہ ہمارے ہاں جو ایک خاص مذہبی رجحان اور انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو گیا ہے، اس میں بعض چیزوں پر زور دیا جاتا ہے
اور جو پوری اسپرٹ ہے اس کو اختیار نہیں کیا جاتا. یعنی ہم نے روزہ رکھنا ہے، صبح کے وقت سحری کرنی ہے، شام کو ہمیں افطار کرنے ہیں، اور اسی طرح سے زکوٰۃ نکالنی ہے، تراویح پڑھنی ہے، فرض نماز پڑھنی ہے، مسجد میں جا کے پڑھنی ہے. یہ سب بہت اچھی باتیں ہیں. ظاہر ہے کہ دین نے جو کچھ بتایا ہے اگر اس کی روح کے مطابق ہم اس کو اختیار کریں تو اس کے نتیجے میں انسان کے اندر بے پناہ تبدیلی آتی ہے. لیکن یہ بات کہ انسان رمضان کے مہینے میں یہ تمام معاملات کر رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے ان بہن بھائیوں کا خیال نہیں رکھ رہا کہ جن کو بازار میں جا کے جب خاص طور پر رمضان کے مہینے میں اشیاء خریدنے کا موقع ہوگا تو وہ جا کے محسوس کریں گے کہ عین رمضان کے مہینے میں قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے. ظاہر ہے کہ یہ ایک بہت ہی ناپسندیدہ اور غیر مطلوب چیز ہے اور رمضان کی اس اسپرٹ کے خلاف ہے جس میں کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم قربانی دیں، ہم دوسروں کا خیال رکھیں، ہمیں یہ احساس ہو کہ یہ بھوک کتنی مشکل چیز ہے برداشت کرنی، اور خاص طور پر وہ غریب لوگ کہ جن کو کہ عام ضروریات زندگی کے لیے بازار جا کے جب پیسے دینے پڑیں گے تو وہ اگر قیمت میں اضافے کی وجہ سے کم پائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کو مشکل میں ڈال رہے ہیں، اور محض اپنی لالچ کی وجہ سے ذرا سے منافع میں اضافے کی غرض سے ہم لوگوں کو تکلیف میں مبتلا کر رہے ہیں. تو یہ ان کا سوال بالکل بجا ہے. اگر ہم ایسا یعنی ہم نے بحیثیت تاجر پھر روزہ نہیں رکھا، ہم نے بحیثیت مسلمان تو روزہ رکھ لیا، لیکن تاجر ہونے کے ناطے سے جو ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم اس میں اپنے معاشرے کا خیال کرتے اور اپنے منافع کو ایک مناسب جگہ تک رکھتے، ہم نے اس کو اپلائی نہیں کیا اپنے اوپر، غور ہی نہیں کیا اس پر. ایک کال اور لے لیتے ہیں جناب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں ڈاکٹر نویر بات کر رہا ہوں، عبدالسلام اسکول آف میتھمیٹیکل سائنس. جی ڈاکٹر صاحب. جی میرا کوشچن آپ سے یہ ہے کہ میں دین کا مقصد نفس کی پاکیزگی بتایا جاتا ہے، جی تو روزے سے یہ عمل ہم کس طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں؟ بہت شکریہ جی آپ کے سوال کا. خالد ظہیر صاحب، یہ وقفے کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. میں نہیں چاہتا کہ اس پر آپ ابھی جواب دیں، ہم ایک وقفہ لے لیتے ہیں اور وقفے کے بعد یہ سوال ہم کریں گے کہ تزکیے کو کیسے حاصل کیا جائے. خواتین حضرات ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین محترم، وقفے کے بعد پروگرام میں شامل ہونے کا شکریہ. وقفے سے پہلے ایک ڈاکٹر صاحب نے خالد ظہیر صاحب سے سوال کیا تھا کہ دین کا مقصد تزکیہ ہے، پاکیزگی حاصل کرنا ہے، تو وہ رمضان میں کیسے ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، رمضان میں دو بڑی عبادات ہیں کہ جو ہم کرتے ہیں، ایک روزہ اور ایک قرآن مجید کی تلاوت اور قرآن کے ذریعے سے اللہ کی عبادت، نماز، نوافل، تراویح، تہجد کی نماز. دونوں مل کر ہمارے اندر ایک جانب برائی کو، ہمارے اندر کی جو رغبت ہے، میلان ہے برائی کی جانب، اس کو کم کرتے ہیں. خاص طور پہ ہم نے بات کی ابھی روزے کے ذریعے سے، تو یہ چیز باقاعدہ ہم کو ایک تربیت کے ذریعے سے کنٹرول کرنے کی ایک مشق ملتی ہے. اور گفتگو کرنے میں تو ظاہر ہے کہ آدمی کہہ سکتا ہے کہ ہمیں برائی سے بچنا ہے اور ہمیں اللہ کی حدود کا خیال رکھنا ہے، لیکن یہ چیز ہماری زندگی کا روزمرہ بن جاتی ہے، ہمارا تجربہ بن جاتی ہے. تو برائی سے بچنا، اپنے اندر کی خامیوں کو دور کرنا، اور دوسری جانب روحانی اور اخلاقی طور پر آگے بڑھنا، بلند ہونا، مضبوط ہونا، یہ دونوں ہی چیزیں تزکیہ ہیں. تزکیے کا اگر آپ مفہوم دیکھیں تو اس میں ایک جانب اپنے آپ کو گندگی سے، برائی سے دور کرنا ہے، اور دوسری جانب اپنے آپ کو روحانی اور اخلاقی طور پر ترقی دینا ہے. تو رمضان کے مہینے میں روزہ اور اللہ کی عبادت یہ مل کر اس مقصد کو بہت آگے بڑھاتے ہیں. چنانچہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جہاں ایک جانب ہم متقی پرہیزگار بنتے ہیں، ہمارے تقوی میں مضبوطی اور اضافہ ہوتا ہے، تو دوسری جانب یہی عمل ہمارے اندر تزکیہ بھی پیدا کرتا ہے، ہمیں پاکیزہ کرتا ہے، ہمیں اللہ کے قریب کرتا ہے، ہمیں اخلاقی طور پر بلند کرتا ہے. ایک کال اور لے لیں جناب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر عمران بات کر رہا ہوں مانچسٹر سے. جی فرمائیے. میرا سوال تھوڑا سا ڈفرینٹ سا تھا آپ کے اس وقت کے. کوئی بات نہیں، آپ ارشاد فرمائیے. کہ میں شبرات کی رات ایک ڈفرینٹ مسلک کے نا مسجد میں گیا. جی مینس کہ میں اپنے مسلک کی مسجد میں گیا. نارملی ہمارے گھر کے قریب جو مسجد ہے میں وہاں نماز پڑھتا ہوں. تو شبرات کی رات وہاں گیا تو سحری کے بعد امام صاحب مجھے بولتے ہیں کہ بیٹا کہاں سے آپ، کون سے ایریا سے آئے ہو، پہلے کبھی نہیں دیکھا. میں نے کہا میں فلاں جگہ کا ہوں.
تو کہتے ہیں آپ کہاں نماز پڑھتے ہو؟ میں نے کہا میں فلاں مسجد میں. تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ نے آج تک اپنی جتنی نمازیں اس مسجد میں اس امام کے پیچھے پڑھی ہیں، آپ ان سب نمازوں کو قضا کر کے دوبارہ پڑھو، کیونکہ وہ لوگ اس طرح کر کے اور اس طرح کرتے ہیں. اور I'm not going to tell you details یہاں پہ، میں نہیں بتانا چاہتا کہ وہ کیسے کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ ایک یہ دو مسلک ہیں ہمارے ملک کے بڑے مسلک ہیں، تو یہ لوگ ایک دوسرے کو کافر کہنا اور اس طرح کے ٹاپک سے بات کرنا، اور ہمیں کیونکہ مجھے اس بات سے نہیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ 5 وقت نماز پڑھی، سچ بولا، اچھے کام کیے، بس ٹھیک ہے. یہ سوال آپ کا واضح ہو گیا، بالکل واضح ہو گیا. کیوں ایسا؟ کیونکہ میں بڑی ٹینشن میں تھا. نہیں آپ پریشان نہ ہوں، ڈاکٹر خالد ظہیر سے ہم سوال کرتے ہیں. ابھی خالد صاحب ان کا مسئلہ حل کیجیے. عمران بھائی بات یہ ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں. ظاہر ہے کہ جن صاحب نے آپ سے یہ بات کہی ہے ان کی بات ٹھیک نہیں ہے. ہمارے ہاں بدقسمتی سے بعض لوگ اپنے مسلک کے حق میں اور دوسروں سے اختلاف میں بہت شدید ہو جاتے ہیں، اور ان کا خیال یہ ہے کہ جو ان کی رائے سے ایک مختلف رائے رکھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے وہ گمراہ ہے. یہ سوچ کا انداز ٹھیک نہیں ہے. ہمیں دین کے معاملے میں ہمیشہ غور و فکر کرنی ہے، بات کو سمجھنا ہے، سمجھ کر اپنے معاملات کو طے کرنا ہے. سمجھنے میں اختلاف ہو سکتا ہے، ہمیں کبھی بھی دین کے معاملے میں ضدی نہیں ہونا. ہمیں اپنی رائے کو محض اس لیے نہیں ماننا اور منوانا کہ یہ ہماری بچپن کی رائے ہے یا ہم اسی رائے کو سنتے چلے آئے ہیں. اس وجہ سے اگر ہمارے ہاں 2 مسالک ہیں، بلکہ 2 سے بھی زیادہ مسالک ہیں، اور وہ اپنے اپنے طور پر اپنی آراء پر عمل کر رہے ہیں اس کو سچ سمجھتے ہوئے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے گا. ڈاکٹر صاحب اس کے اندر کم سے کم کرائٹیرین کیا ہے جس کے بعد آدمی کہے کہ میں محفوظ سمجھتا ہوں اپنے آپ کو؟ یعنی دیکھیں بات یہ ہے کہ انہوں نے اس مسجد میں نماز پڑھی، وہ نماز انہوں نے اس لیے پڑھی کہ ان کا یہ خیال تھا کہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، ان کے سامنے ایک حق بات ہے کہ جس کو انہوں نے اختیار کیا ہے. تو کرائٹیرین تو یہی ہے کہ آپ نے اگر دیانتداری سے کسی بات کو دین کے مطابق سمجھا، دین ہم کو ملا ہے قرآن سے، دین ہم کو ملا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے. اگر ایک انسان محسوس کرتا ہے کہ ایک عالم دین ہے کہ جو ان کو دین بتا رہا ہے اور جو بات ان کو سمجھ میں آئی ہے وہ دین ہے، تو وہ حق بجانب ہے کہ اس کو دین کے طور پر اختیار کرے. کل کو معلوم ہو جائے کہ وہ بات ٹھیک نہیں تھی، تو انسان کو چاہیے کہ ایک حق پسند انسان کے طور پر وہ اس بات کو چھوڑ کر اس بات کو اختیار کر لے کہ جو اس کو صحیح سمجھ میں آئی ہے. یہ زندگی بھر کا عمل ہے. انسان اگر مسلمان ہے اور واقعی اللہ کو مانتا ہے تو وہ کبھی بھی یہ نہیں کر سکتا کہ کسی رائے کو وہ اس لیے مانے اور اختیار کرے کہ وہ اس کی پہلے سے مانی ہوئی بات ہے، بلکہ اسے ہمیشہ یہ چاہیے کہ وہ دلائل کو سنے، اس پر غور کرے، اور جو بات اس کو سچی لگتی ہے. اور یہ بھی ایک عجیب بات ہے نا کہ امام صاحب نے ان کو یہ کہا کہ آپ کی پہلی والی نمازیں ضائع ہو گئیں، آپ ان کو دوبارہ پڑھیے، اس لیے کہ ہم قرآن حدیث میں دیکھتے ہیں کہ جو پہلے والے معاملات کیے ہوتے ہیں، جو خلوص سے کیے گئے ہوتے ہیں، اس پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ آگے چلیے اور وہ پہلے والی بات کو اللہ معاف کر دے گا. یہ ان کو کس نے حق دیا ہے کہ وہ ایسی بات کریں؟ بات یہ ہے کہ عمران بھائی میرا خیال ہے کہ آپ نے بھی جب ان کی بات سنی ہوگی تو آپ کا دل، آپ کا ضمیر وہ اس بات پر مطمئن تو نہیں ہوا ہوگا نا. تو اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ آپ اپنے ذہن کو، اپنے کانوں کو دوسروں کی باتوں کے لیے کھلا رکھیں اور اپنے ضمیر کی آواز کے مطابق معاملات کو طے کریں. انشاءاللہ آپ کو کبھی بھی اللہ تعالیٰ گمراہ نہیں ہونے دے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب جی ڈاکٹر صاحب سے عرض ہے، سوال ہے، 2 سوال ہیں میرے. جی فرمائیے. ایک تو رمضان سے ہٹ کے ہے، اس کا یہ کافی عرصے سے کوشش کر رہا ہوں کہ اس کا کوئی مطلب کا پتہ لگ جائے. جی عرض یہ ہے کہ کئی لوگ، بلکہ ہم لوگ عام حالات میں ایک قسم کھاتے ہیں کہ جی میں اللہ تعالیٰ کو حاضر اور ناظر جان کے قسم کھاتا ہوں کہ میں یہ کام کروں گا یا نہیں کیا یا جو بھی ہے یہ. تو اس کے بارے میں وضاحت چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو حاضر اور ناظر، اس کا میں مطلب جان، اور یہ عام آپ کو پتہ ہی ہے کہ اکثر لوگ قسم کھاتے ہیں. تو یہ دوسرا یہ رمضان کے حوالے سے ہے کہ ایک شخص جس کے حالات اس طرح کے ہیں کہ برسوں تو نہیں مہینوں سے فاقہ کشی کے عالم میں زندگی گزار رہا ہے. جو ملک کے ہمارے حالات ہیں، کاروبار اس کا بند ہو چکا. بالکل تھوڑا سا جلدی کر لیجئے. جی میں جلدی عرض کر رہا ہوں
کہ بالکل حالات اس قسم کے ہو گئے کہ وہ خود فاقہ کشی کے عالم میں زندگی گزار رہا ہے اور رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ روزہ رکھ سکے، وہ کیا کرے؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ خواتین حضرات، ایک وقفے کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، وقفے کے بعد حاضر ہوں گے اس سوال کے جواب کے ساتھ۔ خواتین حضرات، پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ دین و دانش، اور ہم گفتگو کر رہے ہیں ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب سے۔ وقفے سے پہلے ایک سوال ہمارے پاس تھا جس میں پوچھا تھا انہوں نے کہ قسم کھاتے ہیں لوگ اور اکثر و بیشتر یہ کہتے ہیں کہ ہم خدا کو حاضر ناظر جان کے قسم کھا رہے ہیں، اس طرح کے الفاظ انہوں نے رپورٹ کیے، آپ کی کیا رائے؟ دیکھیے، ایک تو ظاہر ہے کہ یہ لوگوں کا اپنا عمل ہے اور وہ اس طرح سے کرتے ہیں محض اپنی بات کو مزید سٹرونگ کرنے کے لیے۔ میرا یہ خیال ہے کہ جب وہ یہ بات کہتے ہیں تو وہ اپنے اس ایمان کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم اللہ کو حاضر و موجود مان رہے ہیں اور یہ مان رہے ہیں کہ وہ ہم کو دیکھ رہا ہے، چنانچہ وہ حاضر و ناظر مان کر اپنی بات کو کہہ رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ محض اپنے جذبات کے ساتھ اللہ پر ایمان کو اس موقع پر اپنی بات کی تائید میں بیان کرنے کا ایک طریقہ ہے، اور بہتر یہ ہے کہ انسان اپنی بات کو اس کے دلائل کے ساتھ پیش کرے اور اللہ کی قسم نہ کھائے۔ نہیں، لیکن اللہ کی قسم کھانا کوئی ناجائز تو نہیں ہے؟ ناجائز تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ قسمیں کھانے کو بہت پسندیدہ نہیں قرار دیا گیا۔ آپ جب اپنی بات کرتے ہیں دلائل کے ساتھ تو یہ بہت کافی ہے، لیکن اگر آپ نے قسم کھانی ہے تو یہ کہا گیا ہے کہ صرف اللہ کی قسم کھاؤ، لیکن یہ چیز بھی کوئی بہت پسندیدہ اور مطلوب نہیں ہے۔ اپنی بات کو اپنے کردار اور اس بات کے دلائل کے ساتھ پیش کرنا چاہیے۔ اور یہ بات ٹھیک ہے کہ آپ جب بھی کوئی معاملہ کریں تو آپ یہ کہیں کہ بھئی میں اللہ کو گواہ ٹھہراتا ہوں، اور یہ ایک طرح کی قسم کا پہلو ہوتا ہے نا، کہ آپ قسم تو گواہی کی خاطر ہی ہے نا۔ یہ بات اپنی جگہ پر بعض اوقات آپ کو کہنی پڑتی ہے کہ دیکھو اگر تمہیں میری بات میرے بیان سے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو میں اس میں مزید اس کو کنفرم کرنے خدا کو گواہ بناتا ہوں، موقت کرنے کے لیے کر رہا ہوں۔ دوسرا سوال ان کا یہ تھا کہ ہمارے ہاں جتنی غربت ہے اس میں بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو فاقے کی نوبت تک پہنچ گئے اور ان کے پاس روزہ رکھنے کو کچھ نہیں ہوتا، تو آپ ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یعنی اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس سحری کے وقت اپنے منہ میں کوئی کھجور، کوئی نمک، کوئی پانی پینے کا بھی سرے سے کوئی بندوبست نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ تو بڑی ایکسٹریم چیز ہے، پھر تو ان کو روزہ رکھنے کا کوئی امکان ہی نہیں ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ چیزیں تو میسر ہی ہوتی ہیں، اور جب وہ اتنی مشکل حالت میں ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ ان کے لیے روزہ رکھنا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا، اس لیے کہ روزہ رکھنے میں تو آپ کو ایک گھونٹ پانی پینا ہے سحری کے وقت اور ایک گھونٹ پانی پینا ہے افطار کرنے کے لیے۔ اللہ کرے کہ تمام ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کے حالات بہتر ہوں اور اس طرح کی مشکل سے وہ نکلیں، لیکن بہرحال روزہ رکھنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کی طرف مزید متوجہ ہوگی، اور ایک اور بہت بڑا عمل ہوگا، اور وہ یہ ہے کہ وہ مسلمان بہن بھائی کے جو کھاتے پیتے ہیں ان کو بھی بھوکے اور پیاسے رہنے کے نتیجے میں ان کی صورتحال کا اندازہ ہوگا۔ اس لیے اس مہینے کو اپنے لیے رحمت کا مہینہ سمجھ کر اللہ سے دعا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے اور حالات دوسرے لوگ بہتر بھی اس کرے کے گا۔ بارے میں دیکھیں کہ کہیں ان کی ارد گرد کوئی غریب آدمی ایسا نہ ہو۔ یہ ہمارے لیے دبئی سے ایک کال ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جناب۔ جی مستحسن بخاری دبئی سے بات کر رہا ہوں۔ جی حضور فرمائیے۔ سر ایکچولی میں آپ کا پروگرام بہت شوق سے دیکھتا ہوں۔ جی جی، آپ بڑی اچھی کمپیئرنگ، آپ کی بہت شائستہ زبان ہے، تو خالد ظہیر صاحب بھی بہت اچھے، بہت سنے جانے والے عالم ہیں، ان جیسے عالموں کی ہم بہت قدر کرتے ہیں۔ بس آپ دعا کیجیے ہمارے لیے اور اپنا سوال ارشاد فرمائیے۔ اچھا سر، سوال میرا چھوٹا سا ہے کہ میں نے ایک حدیث پڑھی تھی کہ اگر آپ نفلی روزہ سے ہیں تو آپ کو کوئی دعوت دیتا ہے اس کی افطاری کی ٹائم سے پہلے، تو آپ اس کو افطار کر سکتے ہیں۔ آپ سمجھ پائے کیا؟ ہاں سوری جی۔ تو میں نے اپنے ایک دوست کو اسی حدیث کی روشنی میں اس کو میں نے افطاری کی دعوت دی، تو وہ کہتا میں تو روزہ سے ہوں۔ میں نے بولا کہ میں نے حدیث پڑھی ہے کہ آپ افطار کر سکتے ہو ٹائم سے پہلے، ٹھیک، تو وہ ہنسنے لگ گیا، کہتا ہے ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ وہ دوست میرے ساتھ ہیں، آپ پلیز کنفرم کر دیجیے کہ ایسا ہے کہ حدیث کے مطابق اگر آپ نفلی روزہ سے ہیں تو آپ کوئی دعوت اگر آپ کو مسلمان دیتا ہے تو آپ ٹائم سے پہلے افطار کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، خالد صاحب سے معلوم کرتے ہیں جناب۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ بعض اوقات اس طرح کے واقعات ہو جاتے ہیں کہ جس میں آپ کو مجبوراً روزہ افطار کرنا پڑتا ہے۔ اس میں بعض اوقات کوئی دعوت بھی ممکن ہے کہ ایسی ضرورت بن جائے۔ حدیث میں جس واقعے کا آپ نے ذکر کیا ہے وہ ظاہر ہے کہ کسی خاص صورتحال میں ایسا ہوا ہوگا، اس وجہ سے میں یہ کہوں گا کہ اگرچہ کہ آپ کی بات بھی درست ہے،
آپ کے دوست کے بات بھی درست ہے، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ عام نفلی روزے کو بغیر وجہ کے توڑنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں. آپ کو اگر یہ بات معلوم تھی کہ وہ روزے سے ہیں تو آپ دعوت میں کچھ ایسا اہتمام کرتے کہ وہ افطار کے موقع پر ہوتی یا رات کا کھانا ہوتا. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کا تعلق مختلف حالات کے ہونے کے نتیجے میں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رہنمائی فرمائی، ظاہر ہے کہ اس کی تمام تفصیلات ہمارے سامنے نہیں ہیں. ظاہر ہے کہ روزے کو عام حالات میں بغیر وجہ کے افطار نہیں کرنا چاہیے. میں اسی بات کو زیادہ صحیح سمجھتا ہوں، اگرچہ کہ بعض اوقات ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ نے نفلی روزہ رکھا ہوا ہے اور کوئی مجبوری ہو گئی ہے تو آپ اس روزے کو افطار کر لیں. ٹھیک. السلام علیکم. ہیلو. لائن ڈراپ ہو گئی. ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب، میں آپ پروگرام کا آخر ہے، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ بات کہ ہم لوگ رمضان میں اب داخل ہونے والے ہیں، آپ یہ کچھ ہمارے ناظرین کے لیے ارشاد فرمائیے کہ عبادات یعنی روزے کی حالت اپنے اوپر طاری کر لی، کھانے پینے سے پرہیز کر لیا، دوسری طرف آپ نے سحر و افطار کا اہتمام کر لیا، تراویح پڑھ لی، جو معمولات ہیں آپ کے، آپ نے کسی جگہ ڈیوٹی دینی ہے، کسی جگہ آپ نے فرض منصبی پورا کرنا ہے، آپ کی کچھ ذمہ داریاں ہیں، تو روزے میں ان کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ کیا اس پہلو سے، جیسے ہم نے ابھی ایک تاجر کی بات کی کہ وہ اپنی دکان پر بیٹھتا ہے جا کے، یا کسی کو بڑے فیصلے کرنے ہیں، تو کیا روزے کا اطلاق یا عبادت یا اس کیفیت کا اس کے اوپر بھی کوئی اثر ہونا چاہیے؟ دو رولز ہیں. ایک وہ اس شخص کا رول ہے کہ جو کسی کو کوئی کام دیتا ہے، باس ہے، مالک ہے، اس کو تو یہی کہا گیا ہے، اس سے توقع کی گئی ہے کہ وہ اس بات کا خیال رکھتے ہوئے کہ اس کے امپلائیز روزے سے ہیں تو ان کی ذمہ داریوں کو کچھ کم ہلکا کر دے. ظاہر ہے کہ روزے میں انسان بھوکا پیاسا ہوتا ہے، اس میں ہلال کی کیفیت ہوتی ہے، اس کے لیے کام کرنا اس طرح سے ممکن نہیں ہوتا چستی کے ساتھ کہ جیسے عام دنوں میں ہوتا ہے. لیکن جو ڈیوٹی دے رہا ہے اس کو اس بات کا خیال کرنا ہے کہ اس کو پوری توجہ کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ ڈیوٹی دینی ہے، اور جتنی ایک اس کے لیے ممکن ہے کہ اس میں اپنی پوری اسپرٹ کو شامل رکھے، اسے اس کا لحاظ رکھنا ہے. اس لیے کہ ظاہر ہے کہ ہم روزے کا بہانہ کر کے اپنی ذمہ داریوں سے اپنے آپ کو سبکدوش نہیں کر سکتے. صحیح. ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ ہمیں جلدی میں کچھ بات وائنڈ اپ کرنی پڑی ہے کیونکہ ظاہر پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، اور ہمارے ساتھ جو کالرز تھے میں ان کا بھی بہت شکر گزار ہوں. یہ پروگرام خواتین و حضرات ہر اتوار کو رمضان کے پورے مہینے میں ہوگا 11 بجے دن کو، یعنی 11 بجے دن کو ہر اتوار کو ہوگا پورے رمضان میں. رمضان کے بعد اس کی ٹائمنگز دوبارہ اناؤنس ہوں گے. آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں اور اس دوران میں خالد ظہیر صاحب یہاں موجود ہوں گے، اور دوسرے مہمان بھی ہو سکتا ہے کوئی ہوں آپ کی کالز کے لیے. رمضان آنے والا ہے. اصل بات یہ ہے کہ ہم رمضان کے لیے ذہنی طور پر تیار ہوں. اللہ کی اس بڑی عبادت کے لیے خدا ہم کو ذہنی لحاظ سے تیار کرے اور جسمانی لحاظ سے تیار کرے، اس کو ہمارے لیے آسان کر دے، اور ان برکتوں کا ہم حاصل کر سکیں اس کو ہدف کو جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ عبادت مقرر کی ہے. انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ. خدا حافظ.